میں سب سے پہلے آنے والے اپنے تمام معززین کا، مہمانان گرامی کا، اولیاء اکرام کا، مشائخ کرام کا، آپ دوستوں کا مشکور ہوں کہ آج کی اس تقریب کے لیے آپ تشریف لائے۔ کچھ عرصہ پہلے سے، اور یہ کچھ عرصہ اس کو دہائیاں کہہ لیجئے، ویسے تو یہ معاملہ یہ کہا جائے کہ اول دن سے ہی اسی طرح سے چل رہا ہے۔ اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، ان کی عزت، ان کا ادب، ان کی حرمت، ان کی توقیر، یہ ہم پر بطور مسلمان کے، یہ مسلمانی کے تقاضے ہیں ہمارے، کہ اگر کوئی ان کے ادب اور توقیر کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اس کا خود بات کرنا تو دور کی بات ہے، اور وہ سن کے کوئی اس طرح کے کلمات اور ان کو ہضم کر لیتا ہے، تو یقیناً اس کے ایمان پر بھی شک کی بات آئے گی۔ اس لیے کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے میں اس مالک تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ کسی کا ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا، یہ معاشرتی حوالوں سے ایک دوسرے کی بے ادبی یا گستاخی کی بات ہے۔ وہ مالک تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے اتنی بات بھی برداشت نہیں کرتا، کجا یہ کہ کوئی اس طرح کی لغو، واہیات یا بے شرمی والی بات کرے۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے فرانس کے صدر نے یہ جسارت کی، اس سے پہلے اور لوگ بھی جسارت کرتے رہے، لیکن ایک یہ جسارت اس کے بعد ایسی تھی کہ جس کو پوری دنیا میں نوٹس کیا گیا۔ اس کے بعد اب یہ موجودہ 2-3 ہفتوں میں گو انڈیا میں بھی یہ معاملات چل رہے تھے، لیکن جو اب یہ ہرزہ سرائی، یہ بکواس، یہ لغو اور واہیات بات ایک حکمران جماعت کے مختلف عہدیداروں نے کی ہے، اس پر ایک بات تو خوشی کی یہ ہے کہ پوری عرب دنیا جو پہلے ٹھنڈے پیٹوں اس کو قبول کر لیتے تھے، اس پر انہوں نے بھی ری ایکشن دیا ہے۔ ہمارے ہاں سے بھی ری ایکشن، یا اور بنگلہ دیش، باقی دوسرے مسلمان ممالک سے بھی ری ایکشن آیا ہے کہ جہاں بادشاہتے ہیں وہاں حکومتی سطح پر، اور جہاں جمہوریت یا جو بھی اس طرح کا یہ الیکشن کا سسٹم ہے، وہاں لوگوں نے بڑے بھرپور انداز میں، اور شاید پاکستان میں اس انداز میں نہیں ہوا جس طرح سے بنگلہ دیش میں کیا گیا، کہ جتنے بڑے بڑے جلوس ان لوگوں نے نکالے، یہ یقیناً ایک محبت کا تقاضا۔ اور اس میں وہ بات بھی آتی ہے کہ برائی کسی کو دیکھنا تو اسے ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، اور دل میں برا جاننا، اور شاید آج کے دور میں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دل میں اس کو برا جانیں، شاید لڑائی جنگ نہیں کر سکتے، بطور مملکت ہم اس معاملے میں دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں نہیں جا سکتے، سمجھانا زبان سے وہ شاید ان لوگوں سے بالکل اوپر کی ماورا بات ہے۔ تو اس بات کو ہمیں اپنے اندرون میں، اور پھر یہ ہے کہ اپنے اندرون میں محسوس کرنا اس بات کو، اس بات کی برائی کو، پھر جہاں جہاں کوئی اثر ہے، جو بات سننے والے ہیں ان کو یہ بات سنائی جانی، اپنے دل کا درد اور دکھ اس کو بتایا جانا۔ ہم نے الحمدللہ دوستوں کو بھی پتہ ہے، مہمانان گرامی کو، کہ فرانس کے صدر نے جب یہ جسارت کی تھی، ہمارے گیٹ پر فرانس کے صدر کی ابھی تک تصویر بنی ہوئی ہے، اور لوگ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، گاڑیاں بھی گزرتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے حلقے کے لوگ، سندر وابستگان جو ہیں سندر شریف کے، ہر فرینچ مصنوعات میں
ان کی جو بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ ہے ہمارے ہاں۔ خاص طور پر یہ ٹوٹل پمپ لوگ بڑی کہ جی اچھا جی ہمیں بہتر پٹرول ملتا ہے پورا، لیکن کیا اس ایک مقصد کے لیے کہ جو ان کے حکمران نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کے بارے میں گستاخی کی، گستاخانہ الفاظ کہے، تو کیا ہم اپنے اس مقصد کے لیے اس مقصد کو چھوڑ دیں، ہٹ جائیں؟ اسی طرح سے یہاں بھی ایک بات بہت اس معاملے میں بھی کہی گئی کہ ان کے اندرونی ظاہر ہے کہ انڈیا میں بھی بہت ہنگامے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا احتجاج خاصا شدید ہے، وہاں پولیس کی اور باقی لا فورس ایجنسیوں کی ان کی بھی ایکٹیویٹی مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں کے مسلمان بھی اس معاملے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے یا مسلمانوں کے لیے ایک یہ، اور اس کو حکومتی سطح پر بھی، اور شاید ہمارے آج کے حکمران انڈیا کے حوالے سے ہر بات کو برداشت کرنے کا یا اس پر خاموش رہنے کا کہ جو کوئی بھی وہ پاکستان کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف بات کرتا ہے اس پر یہی درس دیا جاتا ہے کہ خاموش رہیں۔ یقیناً ہماری ملک کی حالت اس وقت ایسی نہیں ہے کہ ان پر کوئی بہت زیادہ احتجاج اس میں شو کیا جا سکے، لیکن کیا ہم اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتے؟ اور ان لوگوں کے لیے کہ جو بھی یورپ ہے یا غیر مسلم دنیا جتنی بھی ہے یا ترقی یافتہ ممالک جتنے بھی ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معاش کا ہے، ان کی اکانومی کا ہے، کہ اگر انہیں اکانومی ان کی پر زد آئے تو وہ پھر کچھ سوچنے پر تیار ہوتے ہیں، ادروائز وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، سوچنے کے لیے یا اس پر ایکشن یا ری ایکشن دینے کے لیے بالکل کوئی توقع کرنا بھی وہ فضول ہوگا۔ آج کی اس کانفرنس کے لیے احباب کو زحمت دی، بہت جلدی میں پروگرام بنا، میں پھر بھی جو میری ذی قدر احباب موجود ہیں میں پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس میں ایک یہ بات کہ حکومتی معاملات اپنی سطح پر چلتے رہیں گے، ہمیں اپنی ذاتی سطح پر بھی، اپنی ذات کے حوالے سے بھی، کہ اس حرمت کا اظہار صرف حکومتوں کا فرض نہیں ہے، یہ فرض ہے لیکن صرف انہی کا فرض نہیں ہے۔ جس طرح باقی معاملات میں جو حکومتیں ہیں وہ اپنے احکامات پر عمل کراتی ہیں، یقیناً ان کے پاس طاقت ہے، اور جو میں نے حدیث مبارکہ کہ جو غلطی یا غلط بات تو اس کو طاقت سے روکنا یہ فرد کا کام نہیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ اور جہاں کہیں یہ ہو، چونکہ ہماری حکومت اس معاملے میں بالکل ٹھنڈی، اور شاید میرا نہیں گمان یا میری نظر سے نہیں گزرا کہ یہ کسی نے اس کی مذمت کی ہو۔ اچھا ایک ٹویٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ ہم اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں کہ یہ حکومت نے اس اتنے بڑے معاملے کو بڑی خاموشی سے برداشت کر لیا۔ اور اس میں ایک میں یہاں یہ تجویز دوں گا کہ انڈیا ہمارا دشمن تھا، دشمن ہے، دشمن رہے گا۔ اور ایک واقعہ میں گزارش کروں گا کہ 80 کی دہائی کی بات ہے، اس وقت انڈیا میں سوزوکی کار بن رہی تھی، پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گئی ہوئی تھی، اور ایک مضمون یہ چھپا تھا کہ ایک فائل اندرا گاندھی کے پاس گئی جو اس وقت وزیر اعظم تھی، کہ کوئی ایک پرزہ انڈیا وہ جاپان سے امپورٹ کر رہا تھا، پاکستان خود بنا رہا تھا اس کو، اور فائل اس کے پاس یہ گئی تھی کہ اگر ہم یہ پرزہ پاکستان سے منگواتے ہیں تو ہمیں اتنا فائدہ ہوگا۔ اور وہ جس طرح کے الفاظ تھے کہ اندرا نے وہ فائل اٹھا کے زمین پر دے ماری کہ اگر اس میں پاکستان کو فائدہ پہنچانا ہے، اس نے اپنے فائدے کا نہیں سوچا، اس کا یہ تھا کہ یہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، تو بہتر ہے اس سے کہ یہ پلانٹ بند کر دیا جائے۔
اور یہ پچھلے دنوں، یہ میرا دو تین سال پہلے کی بات ہے، ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے آئیکیا کا، انہوں نے کچھ چیزیں پاکستان، انڈیا میں بھی ہے وہ، کہ کچھ آئٹم اپنے پاکستان سے آرڈر کیا، انڈین گورنمنٹ نے بائی فورس ان کو منع کیا کہ پاکستان سے یہ چیزیں آپ نہیں منگوا سکتے، اور جب انہوں نے کچھ زور دینے کی کوشش کی اور کچھ تھریٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے یہ کاروبار بند کر دینے سے، سٹور بند کر دینے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اٹھاؤ لے جاؤ، پاکستان سے تجارت کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ ملک دشمنی، اس میں ہمارے حکمران شاید مرے جا رہے ہیں۔ آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کو عام کیا جائے، یا انڈیا کو کسی وقت میں تھا کہ موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دیا جائے۔ اس کے خلاف بھی ہم احتجاج کرتے ہیں، اور اس بات کو ہم یہ حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ عوام کسی صورت میں اس بات کو قبول نہیں کرے گی۔ ایک تیسری بات جو ہے کہ ہمیں، کہ جو پچھلی حکومت عمران خان کی حکومت، کہ اس نے جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے یا توہین رسالت کے حوالے سے یا پاکستانیت کے حوالے سے جو کام کیے، میں ایک بات کا گواہ ہوں، بلکہ میرے ساتھ ایک واقعہ کہ خان صاحب نے یہ UN میں تقریر کی تھی کہ جس میں انہوں نے یہ سارے ٹاپک ڈسکس کیے تھے، اس میں اسلاموفوبیا بھی تھا۔ میں اس دن نیو یارک میں تھا، اور چونکہ کال دی ہوئی تھی نیو یارک میں PTI نے یا خان صاحب نے، تو میں بھی، جو ہمارے حلقے کے دوست ہیں نیو یارک میں یا قریب کی ریاستوں میں، 250-300 دوست تھے، ہم سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ واپسی پر ہم ایک ٹیکسی میں، 2 ٹیکسیوں میں آئے۔ ہماری ٹیکسی میں بڑی وہ SUV، اور اس میں ہم موبائل پر خان صاحب کی تقریر سن رہے تھے۔ جب ہم اترے ہیں تو جن احباب کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، انہیں یہ بخوبی اندازہ ہوگا کہ وہاں کا ٹیکسی ڈرائیور کو 80 سال کی مائی بھی ہوگی تو اس کا بھی بریف کیس یا اٹیچی کیس ڈگی میں رکھنے کے لیے گاڑی سے اپنی سیٹ سے نہیں اترے گا۔ یہاں وہ ڈرائیور شاید کورین تھا، شاید، اور یقیناً مسلمان بھی ہوگا، کہ وہ اتر کے آیا، اس نے، ہم کو 12-14 لوگ تھے، سب سے ہاتھ ملایا اور یہ فکرہ کہا اس نے کہ ویل ڈن۔ یقیناً یہ ایک قوم کے لیے، بطور مسلمان کے، بطور پاکستانی کے، میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ شاید یہ ان چیزوں میں آ کے کہ جو 15 مارچ کا دن اسلاموفوبیا کے اگینسٹ منانے کا UN نے مقرر کیا ہے، شاید اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو نو کانفیڈنس اور باقی چیزیں، اس میں آ کے یہ شاید دب گئی۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی، اور صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ جس طرح سے یہودیوں کے لیے وہ جو جرمنی والے واقعات ہیں، یا جو بتاتے ہیں کہ وہ ہیٹ سپیچ میں شامل ہیں، کہ جو کوئی اس کے بارے میں بات کرے گا یا لکھے گا وہ اس پر مقدمہ چل سکتا ہے، تو شاید یہ ایک اگلی مرحلہ اس کا یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ بھی کہ انبیاء کرام کے بارے میں غلط گفتگو کرنا یا غلط باتیں تحریر کرنا، ان کو بھی ہیٹ سپیچ میں، اور یہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا آج کا اعلامیہ ہو اس میں یہ بات بھی شامل کی جائے کہ اس کو اب اگلے مرحلے میں، اور یہ میں باقی احباب سے بھی اب گزارش یہ ہوگی کہ میں شاید زیادہ وقت لے گیا، تو اس میں یہ ہے کہ ہم ایمان ہمارا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتاب پر، قرآن پر، جنت دوزخ پر، فرشتوں پر، ان ساری چیزوں پر، لیکن ایمانیات کے دائرے میں پہلی بات جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ دوسری بات ہے۔ لیکن اگر دوسری بات نہیں ہے تو پہلی بھی بات نہیں ہے۔ اگر محمد رسول اللہ پر ایمان میں رائی کے دانے کے برابر فرق ہے
تو اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان نہیں ہے، اس کی الہیت پر بھی ایمان شک میں چلا گیا۔ تو اس میں ہمارا جو کچھ جان، مال، عزت، آبرو، مقام جو کچھ بھی ہے سارا اس ذات پر قربان، اور یقیناً آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کے اظہار کے لیے۔ مالک تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔